واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، سال کے بڑے محترم دن گزر گئے۔ حج کے دن تھے، قربانی کے ایام تھے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو اور آپ کی قربانیوں کو بڑے اچھے انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان دنوں کے جتنے بھی اعمال ہیں، حج ہے، قربانی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کو یاد کرنا اور ان کی یاد کو تازہ کرنا، یہ مقصود ہے۔ اور ان سے بھی مقصود جو ہے وہ صرف وہ واقعات کو یاد کرنا یا اس پس منظر کا تذکرہ کرنا، یہ کوئی مقصودی چیز نہیں۔ قرآن مجید میں جتنے واقعات کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن واقعات مقصود نہیں ہوتے۔ ان واقعات سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ نفسی قصہ بیان کرنا کوئی مقصودی چیز نہیں ہے۔ اس قصہ سے اور اس واقعہ سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں سے ایک بڑا سبق حاصل ہوتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق بیان فرما دیا ہے، چھوڑ دیا ہے کہ میرے بندے اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں اور عمل میں ان قربانیوں کو لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو نوازا، اسی طرح اللہ جل شانہ اپنے تمام بندوں کو نوازتا ہے اور نوازے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا سبق ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا دیا ہے کہ میرے رب کے مقابلہ میں نہ باپ کی پرواہ، نہ حکومت کی پرواہ، اور نہ ماحول کی پرواہ، نہ خطروں کی پرواہ، اور نہ اولاد کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ۔ تمام خطرات کو مول لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش فرمائی۔ اور یہی توحید ہے کہ چونکہ رب سب کچھ ہے، رب سب کچھ ہے، طاقت کا سر چشمہ وہی ہے، اور اس سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مددگار کوئی نہیں، اور اس سے بڑا کوئی نوازنے والا نہیں۔ اس لیے بس اسی کے دامن کو پکڑے رکھو، وہ جیسے چاہے کرو۔ بس سامنے خطرہ نظر آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، سامنے ہلاکت نظر آ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، میرا رب کیسے راضی ہو۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کی مخالفت کی۔ یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے والد، میرے پاس علم آیا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، مجھے نوازا ہے، اور اس سے آپ کو نہیں نوازا، آپ کے پاس وہ علم نہیں۔ یا رب یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، آپ کے پاس وہ نہیں ہے، فاتبعنی، آپ میری اطاعت کریں، میری تابعداری کریں، جو راستہ میں بتا رہا ہوں اس راستے پہ چلیں، اہدک صراطا سویا، صحیح راستے پہ میں چلاؤں گا آپ کو۔ گھر کی مخالفت آسان کام نہیں ہے، اور پھر بڑوں کی مخالفت، والد صاحب کچھ کر رہے ہیں اور بیٹا مخالفت کر رہا ہے۔ حالانکہ عام معاشرہ ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جائے، خواہ وہ غلط بھی کرے کوئی بات نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ بھی کہاوت ہے
چلو ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، چلو ادھر کو جدھر کی ہوا، یہ غلط بات ہے کہ جیسے معاشرہ کا تقاضا ہے، جیسے ماحول ہے بس اسی کے ساتھ ساتھ چلو، یہ غلط ہے۔ نہیں، جیسا علم کا تقاضا ہے، اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہے اس کی مخالفت میں اگر اس کے خلاف لازم آ رہا ہے اپنا ماحول، تو ہمیں اپنے ماحول کو چھوڑنا ہے۔ دشواری ضرور ہوگی، ہوا کی مخالفت میں چلنا آسان کام نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں سے پانی بہہ رہا ہے آپ اس کے خلاف ادھر کو تیر رہے ہیں تو مشکل ہے، جہاں سے ہوا آ رہی ہے آپ اس کے خلاف چل رہے ہیں تو مشکل ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ لیکن جو رہنمائی اللہ کی طرف سے ملے ہمیں اس پہ چلنا ہے، بھلے ہمارا معاشرہ خلاف کرے، ہمیں برا بلا کہا جائے، لوگوں کی نظروں سے ہم گرے، اپنے خطرات نظر آ رہے ہیں، مشکلات نظر آ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اصل محبت کا تقاضا یہ ہے، وفا کا تقاضا یہ ہے، عبودیت کا تقاضا یہ ہے، اور رب کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، بس میرا رب کیسے راضی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے گھر کی مخالفت کی، والد کی مخالفت کی، یہاں تک کہ گھر سے نکالا، بات نہیں مانی اور پھر گھر سے نکالا، کوئی بات نہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے مجھے تو اس پہ چلنا ہے۔ اور پھر قربانیاں دیتے 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 یہاں تک کہ آگ میں ڈالنا پڑا، اس کے لیے بھی تیار، ہلاکت نظر آ رہی۔ بیٹی کی قربانی کا حکم ہوا، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جوان بیوی کو چھوڑنا پڑا، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اپنا وطن چھوڑنا پڑا، وقت کے بادشاہ کے ساتھ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کی مخالفت کی، مقابلہ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں آپ کو کامیابی دی، اور اللہ جل شانہ نے آپ کو تنا نہیں چھوڑا۔ پھر نوازا اللہ جل شانہ نے، ایسا نوازا کہ ہم اور آپ بھی، اور یہ ملت اسلامیہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ سے آپ نے مانگا، اللہ سے آپ نے مانگا، اور اس میں غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی لطیف محبت کا داستان ہے اور رب کی بڑائی کا داستان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حج کے فضائل میں کہ حج کی دنوں میں سب سے بڑی اور بہترین اور افضل ترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وهو حی لا يموت، بیدہ الخیر، ذو الجلال والاکرام، وهو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ۔ اب یہاں پر محدثین کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اس میں تو دعا کی کوئی کلمات نہیں ہے، دعا کہتے ہیں مانگنے کو، اس میں تو کوئی مانگنا نہیں، اس میں تو سارے کے سارے جو ہے نا بڑائی کے الفاظ ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر، ذو الجلال والاکرام، وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں تو دعا کے کوئی الفاظ نہیں، پھر آپ علیہ السلام اس کو افضل ترین دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس سے ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ سجدہ دعا کی قبولیت کا بہترین موقع ہے، سجدہ میں دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کا بہترین موقع ہے۔ تو یہاں سے جو کم علم والے ہوتے ہیں، جو سطحی علم، جو سرسری علم، وہ کہتے ہیں سجدے میں دعا مانگا کرو، حالانکہ سجدے میں خود دعا ہم مانگ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ دعا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر، ذو الجلال والاکرام، وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ علیہ السلام اس کو افضل ترین دعا فرما رہے ہیں، اس سے افضل کوئی دعا نہیں۔ اسی طرح سجدے میں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔
تو پھر یہ سوال رہ جاتا ہے کہ دعا تو کہتے ہیں مانگنے کو، یہاں تو مانگنا کچھ نہیں، نہ تو سجدے کے الفاظ میں مانگنا ہے، اور نہ یہ جو حج کے بارے میں جو حاجیوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو، یہ افضل ترین دعا ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ مانگنا دو طریقہ ہوتا ہے، مانگنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے باقاعدہ مانگنا، یا اللہ مجھے یہ دے دے، اے پروردگار مجھے یہ دے دے، مجھے یہ چاہیے، میں اس کی ضرورت رکھتا ہوں اور تو میری یہ ضرورت پوری فرما دے۔ ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ عربی کا محاورہ ہے ثناؤک علی الکریم دعاء، آپ کسی سخی کی تعریف کریں، یہ مانگنا ہے۔ کسی سخی کے سامنے اس کی سخاوت کی تعریف کرے کہ اللہ نے آپ کو ایسا دل دیا ہے، آپ تو ایسے سخی ہیں، آپ تو یہ ہیں۔ اگرچہ مانگنے کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ بھی مانگنا ہے۔ تو رب کی تعریف، رب کی بڑائی بیان کرنا، یہ در حقیقت مانگنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ضروریات سے ہم سے زیادہ باخبر ہے، ہمیں اپنی ضروریات کا اتنا پتہ نہیں ہے جتنا پتہ اللہ کو ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اور گویا کہ اس میں سارا معاملہ اللہ کو سپرد ہے۔ بس آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، جو آپ کی ضرورت ہوگی وہ خود پوری ہوگی، جو ضرورت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ تو سجدہ میں تسبیحات یہ بھی دعا ہے، اور حج کے موقع پہ یہ دعا مانگنا، ویسے ہر موقع پہ یہ دعا مانگنا دعا ہے، اگرچہ کلمات تعریف اور بڑائی کے ہیں، لیکن محدثین نے جیسے اس کی وضاحت کی، یہ دعا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے لیے ہر قربانی پیش کی، ہر قربانی پیش کی، اور اس سے پہلے کوئی دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بہت بعد میں یہ سامنے آ گئی ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس موقع پہ اللہ سے مانگ رہے کہ اے پروردگار میری اولاد میں ایسی امت پیدا فرما دے اور ایسے رسول پیدا فرما دے جو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا۔ یہ بعد کی دعا ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بھی ضرورت تھی۔ 80 سال کی عمر میں اللہ جل شانہ نے آپ کو اولاد سے نوازا، لیکن کوئی دعا نہیں مانگی، وہ بغیر مانگے اللہ نے عطا فرما دیا۔ زکریا علیہ السلام بھی اولاد تھی، آپ نے تو مانگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق یا اسحاق علیہ السلام سے متعلق درخواست ہماری علم میں نہیں ہے کہ اللہ سے دعا کی ہو کہ اے پروردگار میں تو بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اور یہ جو دعا مانگی ہے یہ بہت بعد میں، جب اسماعیل علیہ السلام ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک ساتھ کر رہے ہیں، اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کو دیکھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، سمجھا جائے، پتہ چلتا ہے کہ محبت ہو تو ایسی ہو، وفا ہو تو ایسی ہو، عبدیت کا ظہور ہو تو ایسا ہو۔ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر اللہ نے ایسا نوازا کہ دیکھیے قیامت تک آپ علیہ السلام کی یہ سنت جاری ہے، سنت جاری ہے۔ اور جتنے لوگ قربانی دے رہے ہیں، جتنے لوگ حج کر رہے ہیں، تمام کے حج کا ثواب آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں اس سے۔ تو یہ جو ایام چل رہے ہیں، بڑے فضیلت کے ایام اور بڑے نیک اعمال کے ایام، آپ نے الحمدللہ قربانی دی۔ قربانی بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور کتنے سارے سعادت مند ہمارے ساتھی اس مسجد کے ایسے ہیں جو اللہ نے ان کو حج نصیب فرما دیا۔ حج تو اتنا بڑا عمل ہے، حدیث میں آیا ہے کہ حاجی حج سے فارغ ہوتی ایسا صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا، اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی۔ اور اپنا فرض حج کیا ہے، مزید کر رہے ہیں،
اللہ نے جو دیا ہے تو کرے بھی. پیسہ ہے کیا کے لیے؟ انہی چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے تو ہے. بعض اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں، بعض ایسی بھی ہیں اسی مسجد میں جو صرف اور صرف آپ علیہ السلام کی طرف سے حج کرنے کے لیے گئے. آپ علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ علیہ السلام کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے، میں آپ علیہ السلام کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہوں. حدیث میں آیا ہے جو والد صاحب کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے جو حج کرتا ہے اس کے خود کو 10 حجوں کا ثواب ملتا ہے. اس کے خود کو وہ ہے کہ اس نے 10 حج کیے، یعنی اپنا فرض حج کرنے کے بعد والد کی طرف سے کوئی حج کرے یا والدہ کی طرف سے. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اولاد نے اپنے والدین کے لیے کوئی اس سے بہتر کوئی تحفہ اور کوئی ہدیہ نہیں دیا جو اس کی طرف سے حج کر دے. بہترین ہدیہ ہے، اور ان کے حق کو پورا کرنے کے لیے، ان کے حقوق کو بجا آوری کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے. اللہ نے جس کو مال دیا ہے والدین کی طرف سے حج کرے، عمرہ کرے. تو بھئی یہ سال کے اسلامی سال کے آخری دن ہے. اللہ جل شانہ آپ اور ہم سب کو بار بار یہ نصیب فرما دے. قربانیاں اور حج اور اس میں ذکر اور اصل جو چیز ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات سے ہم سبق حاصل کریں کہ محبت کرے تو اللہ سے کرے، اور قربانی دے تو اللہ کے لیے دے، اور سب کچھ قربان کرے تو اللہ کے نام پر قربان کرے. پھر اللہ نوازے گا. اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہی ہماری اس زندگی کا مقصد اور اس زندگی کا جو حاصل ہے وہ صرف اور صرف یہ کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں. یہ دن تو گزر جائیں گے، جتنی عمر ہے وہ نکل جائے گی، جانا ہے سب کو. بھائی سمجھدار اور خوش قسمت انسان وہ ہے جو رب کو راضی کر کے جائے، اور جو دنیاوی دلدل میں اور ان کاروباری مسائل میں وہ پس گیا اور ساری توجہ ان کی طرف دی اور اسے نکلا نہیں، نہ نکل سکتا ہے کوئی. اگر انہی چیزوں کو مقصود بنا دیا تو یہ دندل ہے، اس میں پھنس جائیں گے. ایسے پھنسیں گے کہ نکلیں گے نہیں کبھی. لیکن جس نے اللہ کو راضی کرنا مقصود بنا دیا، وہ حدیث ہے نا، ایک حدیث ہے کہ اے ابن آدم تو آخرت کو مقصود بنا دے اور رب کی رضا کو مقصود بنا دے تو یہ سارے کام میں تیرے نمٹا دوں گا، سارے نمٹا دوں گا. دنیاوی ضرورت تو خود بخود پوری ہوتی رہے گی. مقصد جب آپ نے اللہ کو راضی کرنا بنا دیا، نہیں تو اگر رب کو راضی کرنا مقصود نہیں بنایا اور آخرت کو مقصود نہیں بنایا تو دنیاوی کاموں میں آپ کو ایسا الجھا دوں گا، ایسا الجھا دوں گا، ایسا پس کے رہ جائیں گے کہ اس سے نکلنے کا نام بھی نہیں لے سکتے، اور اس دلدل میں پستے پستے رہتے رہتے موت آ جائے گی. تو بھئی اصل جو مقصود ہے ان دنوں سے جو سبق حاصل ہو رہا ہے وہ یہی حاصل ہو رہا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کسی کی کوئی پرواہ نہ کرے. حکمت عملی ضرور ہے، حکمت عملی اختیار کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو. ماحول کی مخالفت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ توڑ دو، کہ نہیں مجھے تو رب کو راضی کرنا ہے ڈنڈا اٹھا کر کے بس، یہ نہیں مقصود. حکمت عملی ہے، اچھے انداز کے ساتھ اور بہتر طریقے سے دعوت چلائے، اپنے گھر کا ماحول بنائے، اپنے دوستوں کا ماحول بنائے، اپنے شہر کا ماحول بنائے، پوری انسانیت کا ماحول بنائے. حکمت عملی کو لی ہوئے یہ ایسا بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہوگا. یہ حکمت عملی کیا چیز ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہر موقع کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک تربیت حاصل کرنی ہے، ایک ماحول اپنانا ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، بار بار ان طریقوں کو سمجھنا ہوگا، ایک دوسرے سے سننا ہوگا. آہستہ 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 سمجھ میں آ جائے گا.
دین اسلام جذبات کا نام نہیں ہے. تو اللہ کے لیے سب کچھ کو قربان کرنا ہے اور حکمت عملی کے ساتھ قربان کرنا ہے. بس ان دنوں سے یہ سبق حاصل ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق